إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون قابل سعادت احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے فضل الاصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح، مصالحت اور صلح کروانے کی فضیلت اور اہمیت۔ حضرات گرامی قدر، اسلام مکارم اخلاق کا دین ہے اور امن و عاشتی، صلح و صفائی، باہمی الفت و محبت، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس غرض اور اس مقصد کے لیے کہ دنیا میں رہنے والے انسان آپس میں پیار و محبت، الفت اور یگانگت کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں، کسی قسم کے اختلاف، شقاق، انتشار سے بچ سکیں۔ اپنی کتاب مقدس میں وہ سنہری اصول بیان فرمائے ہیں کہ جن کے ذریعے معاشرے میں امن قائم ہوتا، لوگ اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت، الفت اور خیر خواہی کی فضا پیدا ہوتی۔ اور ایسی چیزوں سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں ڈرایا ہے کہ جو باہمی اختلافات کا شکار بنتی، وہ امور جو آپس میں اختلافات، دلوں میں کینے، بغض
اور عداوت کا سبب بنتے، ان سے بچنے کی تلقین کی ہے، اور ان سے بچنے کی اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس چیز کو کہ چونکہ دنیا میں رہنے والے انسان، ان کی طباع مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، عادات مختلف ہیں، قبائل کی رسم و عادات مختلف ہیں، جس کا لازمی نتیجہ ہے کہ کسی نہ کسی مقام پر باہمی اختلاف رائے ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ سوچ اور فکر کا اختلاف ہو۔ عادات کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں اختلاف کا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کی فضا پیدا ہونے کا امکان موجود ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ امور کہ جو معاشرے کے اندر صلح کا باعث بنتے اور معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان صلح کروانے کو بڑی فضیلت اور اہمیت بخشی ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو معاشرے کے اندر لوگوں میں اختلاف پیدا کرتے، لوگوں کے اندر دراڑیں پیدا کرتے، بدگمانیاں پیدا کرتے، لوگوں کو آپس میں لڑاتے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی مذمت کی ہے اور ان کے لیے بڑی سخت وعید سنائی ہے۔ مسلمان جب ان اسباب پہ غور کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے اچھا بھلا پرامن معاشرہ اختلافات کا شکار ہو جاتا ہے، رشتہ داریاں دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، آپس میں گہرے تعلق ان کے اندر دراڑ پڑ جاتی ہے، تو جب ہم ان باتوں پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں بنیادی طور پر جو اسباب نظر آتے ہیں وہ وہی اسباب ہیں جن سے اللہ رب العزت نے ہمیں ڈرایا ہے اور بچنے کی تلقین کی ہے۔ بدگمانیاں، غلط فہمیاں، غصہ، تکبر، حسد اور ایسے وہ تمام امور کہ جو لوگوں میں دوریاں اور بودھ پیدا کرتے ہیں، یہ اس کے بنیادی اسباب ہیں جن سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر جب انسان صلح و صفائی، آپس میں باہمی تعلقات کو مضبوط کرنا، اس کے فضائل پہ غور کرتے ہوئے جب کوشش کرتا ہے کہ وہ صلح کر لے تاکہ خود بھی امن اور سکون میں ہو، دوسرے لوگ بھی امن اور سکون میں ہوں، خود بھی آرام سے زندگی بسر کر سکے، دوسروں کو بھی پریشانی نہ ہو، تو پھر کچھ چیزیں، کچھ امور ایسے آ جاتے ہیں جو صلح و صفائی کی راہ میں، آپس میں مصالحت کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بن جاتے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑی چیز، بیٹے آرام سے، یا اس بیٹے کو پیچھے بھیج دو، سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز تکبر ہے، ضد ہے، انا اور حق درمی ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ صلح کر لے، اختلافات کو ختم کر لے، لیکن یہ چیزیں اس کی راہ میں رکاوٹ آ جاتی ہیں جو کہ مسلمان کے کردار اور اسلام کے مکارم اخلاق کے سراسر منافی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ لوگ جن کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان گرامی، جب ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح جب اللہ کا حکم آ جاتا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جاتا تو کس طرح وہ سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔ ان میں سے ایک واقعہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور بعد میں وہ طلاق رجعی ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ عدت کے اندر اندر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، اور اگر عدت گزر بھی جائے تو نیا نکاح کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بہن کا رشتہ ایک شخص کو دیا، کسی وجہ سے ان میں طلاق ہو گئی، دوبارہ پھر انہوں نے آپس میں ملنا چاہا، نکاح جدید کرنا چاہا، تو حضرت ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خم ٹھونک کر میدان میں آ گئے کہ ہم نے اس آدمی کی عزت کی، اس کو رشتہ دیا، اس نے ہمارے رشتے کی قدر نہیں کی، ہمارے اس احسان کی قدر نہیں کی، اب سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی بہن کو دوبارہ ان کے ساتھ بھیجیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل کی کہ جب طلاق ہو جائے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اگر میاں بیوی آپس میں رضامندی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں طلاق رجعی میں، تو جو اولیاء ہیں، سرپرست ہیں عورت کے، ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کو اس مصالحت سے روکیں، وہ رکاوٹ کا باعث بنے یا رکاوٹ کھڑی کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر قرآن پاک کی آیات سنائی تو جو اتنے غصے میں تھے اور قسم کھا رہے تھے کہ ہم کبھی بھی اپنی بہن کو اس کے ساتھ دوبارہ نہیں روانہ کریں گے، تو سر تسلیم خم کر لیا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے اور یہی ہمارے لیے اصول ہے، اور اپنی بہن کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ مشہور واقعہ ہے، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے بہتان لگایا۔ جن لوگوں نے بہتان لگایا ان میں سے ایک شخص مصطح ابن اساسہ بھی تھے، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، فقیر آدمی تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کفالت کرتے تھے، نان و نفقہ اس کو دیتے، اس کے اخراجات اٹھائے ہوئے تھے۔ جب منافقین کی سازش کا یہ بھی شکار ہو گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، کہا اچھا اس کے ساتھ ہم نے اتنے احسان کیے، اتنی نیکیاں کی، اور اس نے ہمیں یہ صلہ دیا۔ کہا آج کے بعد قسم اٹھا لی کہ میں اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل کی وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں، وہ اس بات کے بارے میں قسم نہ اٹھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے؟ جب یہ آیت مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو کہا میں اپنے ارادے سے باز آیا، اے ہمارے رب ہمیں بخشش چاہیے، ہمیں مغفرت چاہیے۔ اپنی انا، اپنا غصہ قربان کر دیا اور اسی طرح اس کے ساتھ اپنا سلوک شروع کر دیا، اسی طرح کا رویہ رکھا جیسے کہ پہلے تھا۔ یہ دو واقعات ہمیں بتلاتے ہیں کہ کتنے کتنے بڑے واقعات ہو جانے کے بعد جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آ جاتا ہے، تو مسلمان کس طرح اپنی گردن جھکا لیتا ہے، سر تسلیم خم کر لیتا ہے۔ ہماری لڑائیاں تو معمولی بات پہ ہوتی ہیں، زمانہ جاہلیت کی طرح، جس طرح
کہ ان لوگوں کے ہاں معمولی سی بات، جس طرح مولانا حالی نے کہا ہے نا کہ کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں ریس میں دوڑ میں گھوڑا آگے بڑھ گیا تو لڑائی شروع ہو گئی دو قبیلوں کے درمیان، کوئی چشمے پہ پانی لینے کے لیے پہلے پہنچ گیا، دوسرا بعد میں آیا، اس نے کہا مجھے پانی بھرنے دو، یہاں سے لڑائی شروع ہوگی، اور ایسی ایسی لڑائیاں شروع ہوئیں، وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی صدی، جس میں انہوں نے آدھی گوائی۔ ایک لڑائی شروع ہوئی، 50 سال اس میں گزر گئے، کتنے افراد موت کا شکار ہو گئے۔ جنگ بعاث، اوس اور خزرج کی لڑائی جو مدینہ میں رہتے تھے، کتنی مشہور لڑائی ہے۔ یہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جنگ و جدال کا بازار گرم رہتا تھا ان کے درمیان۔ جب اسلام آیا، کلمہ پڑھا، اسلام نے صلح صفائی کی، مصالحت کی دعوت دی، تو یہی لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، انہوں نے اپنی لڑائیاں چھوڑ کر، اپنی انا کو چھوڑ کر اس قدر باہم شیر و شکر ہوئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کی تعریف کی کہ رحماء بینہم، یہ ایک دوسرے کی خون کے پیاسے، آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد، ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ، ایک دوسرے کی جان کے محافظ بنے۔ آج بھی اگر ہم اس بات پہ غور کریں، ہماری لڑائیاں، باہمی اختلافات، اس کا کوئی بڑا سبب نہیں ہوتا، بعض اوقات معمولی سی لڑائی ہوتی۔ یہ جی دو دوست ہیں، کئی سال سے آپس میں سلام نہیں لیتے، کیا ہوا جی؟ ایک دعوت پہ گئے تھے، اس نے گوشت کا پیس اس کے آگے سے اٹھا کر کھا لیا تھا، بس اسی پہ اٹھ کر ناراض ہو کر چلا گیا۔ یہ ہماری لڑائیاں ہیں۔ ہماری لڑائیاں کیا؟ اس نے گاڑی ہمارے دروازے کے سامنے کیوں کھڑی کر دی؟ ہماری معمولی لڑائیاں، اور اس پر پھر ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی صلح کروانے کی کوشش کرے تو ہم کہتے ہیں وہ ہم نے تو ورقہ ہی پھاڑ دیا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ کس چیز کا ورقہ پھاڑ دیا؟ استغفر اللہ، قرآن پاک کا ورقہ پھاڑ دیا جس میں اللہ رب العزت نے صلح کا حکم دیا، حدیث پاک کا ورقہ پھاڑ دیا، استغفر اللہ، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا حکم دیا۔ ہم چونکہ ان چیزوں سے ناواقف اور ناآشنا ہیں، اس لیے معمولی اختلافات پر لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، اور ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ سلام و کلام کرنے کے روادار نہیں ہوتے ہم، جبکہ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ صرف ہماری انا کا مسئلہ نہیں ہے۔ انسان کبھی اس بات پہ غور کر لے۔ وہ کسی عربی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، یہ موضوع بڑا اہم تھا اور اس پہ بہت ساری باتیں میں بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا کریں، خطبے کا وقت مختصر ہوتا ہے۔ اس نے کہا تقیم الرجال الاغنیاء بارضهم وترمی النواب المقترین المرامیہ، غنی لوگ، مالدار لوگ جن کے اپنے ملک میں روزگار کے وسائل اچھے ہیں، وہ اپنے ملک میں رہتے ہیں، کوئی آدمی بھی اپنے بیوی بچے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، ان کو چھوڑ کر دور جانا گوارا نہیں کرتا۔ وترمی النواب المقترین المرامیہ، اور جن کو اپنے ملک میں روزگار میسر نہیں آتے، وہ مجبوری کے تحت دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں روزی کمانے کے لیے۔ کہتا ہے اذا زرت ارضا بعد طول اجتنابها فقدت صدیقی والبلاد کما ہی، میں بھی جب ایک عرصہ باہر رہنے کے بعد اپنے ملک میں گیا، جب چھٹی ملی تو میں نے دیکھا شہر بھی وہی ہے، گلی محلہ بھی وہی ہے، لیکن پتہ چلا فلاں عزیز بھی فوت ہو گیا، فلاں دوست بھی فوت ہو گیا۔ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، ہر سال جب جاتے ہیں کتنے گھروں میں تعزیت کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ تو آخر میں نصیحت کرتا ہے اکرم اخاک الدہر ما دمت ماما کفا بالموات فرقۃ وتناہیہ، جب تک اللہ تعالیٰ ایک ساتھ رہنے کا موقع دے، پیار و محبت سے دن گزار لو زندگی کے۔ یہ زندگی ایک بار ہی ملنی ہے، جب موت نے آ کر ہمیں آپس میں جدا کر ہی دینا ہے تو پھر ہم مرنے سے پہلے کیوں جدا ہوتے ہیں؟
اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے تو پھر یہ کس طرح گوارا کرتا ہے انسان کہ بھائی کے ساتھ ساری عمر ناراض رہے، بہن کے ساتھ ساری عمر ناراض رہے، والدین اولاد کے ساتھ، اولاد والدین کے ساتھ، دوست احباب ایک دوسرے کے ساتھ معمولی باتوں پہ ناراض رہیں۔ کسی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، قبر میں دفن ہو جانے کے بعد ساری عمر قبر کے پاس بیٹھ کے روتے رہو تو کیا فائدہ، جبکہ زندگی میں ہم اس کے ساتھ سلام بھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ جب ایسی صورتحال ہم دیکھیں تو مسلمان کا فرض بنتا ہے، مسلمان کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی نہیں بولتے آپس میں تو کیا ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے، یہ نہیں، بلکہ یہ حکم دیا گیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، جب بھائیوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، کوئی دوریاں پیدا ہو جائیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ گویا کہ یہ تقوی کا تقاضا ہے کہ انسان جہاں بھی دیکھے، جہاں بھی اس سے ہو سکتا ہے، اس کا اثر و رسوخ کام کر سکتا ہے، مسلمان کو ضرور وہ اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے اور صلح کروانی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والصلح خیر، صلح کے اندر خیر ہی خیر ہے، دنیا کی بھی خیر ہے، آخرت کی بھی خیر ہے، دنیا کی بھی بھلائیاں ہیں اور آخرت کی بھی بھلائیاں ہیں، اور معاشرے کے اندر بھی، معاشرتی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی، خاندانی طور پر بھی اللہ رب العزت نے خیر رکھی ہے صلح کے اندر۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں آپ کو ایسے عمل کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ جو کہ روزوں سے، نماز سے اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ قالوا بلا، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا ہاں حضور ضرور بتلائیے، تو آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح کروانا، جب ان میں اختلاف ہو اختلافات کو ختم کروانا، صلح کروانا، اور آپ نے فرمایا وہ فساد ذات البین، لوگوں کے درمیان لڑائیاں کروانا، لوگوں کے درمیان نفرتیں پھیلانا، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا۔ آپ نے فرمایا ہی الحالقہ، یہ تو صفایا کر دینے والی چیز ہے، مونڈ دینے والی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ انسان کے سر کے بال مونڈ دیتی ہے، بلکہ انسان کے دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی ترغیب دلائی۔ حضرت امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ ما خطوۃ احب الی اللہ عز وجل من خطوۃ فی اصلاح ذات البین، کہ اللہ دو متحارب گروہ، ناراض لوگ، ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے جتنے قدم انسان اٹھا کر چلتا، ایک ایک قدم اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اس سے زیادہ محبوب چیز اللہ تعالیٰ کی ہاں اور کوئی نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس بات کی ترغیب دلائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اعمال کرتا ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور آپ نے فرمایا آپ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دیں، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور جو لوگ کوشش کے باوجود اختلافات کو ختم نہیں کرتے، بغیر کسی شرعی عذر کے آپس میں دلوں میں کدورت اور بغض رکھتے ہیں، ان کو کیا خسارہ اور کیا نقصان لاحق ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ آپس میں ملتے ہیں، یعرض ھذا و یعرض ھذا، یہ ادھر منہ کر کے چلا جاتا ہے، وہ ادھر منہ کر کے چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وخیرھم الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کے ساتھ ابتدا کرے، اختلافات کو ختم کرے اور پہلے سلام کہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی نمازیں ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، یعنی اللہ قبول نہیں کرتا۔ ان میں سے پہلا شخص رجل ام قوما وهم له کارہون، وہ شخص جو لوگوں کی امامت کرواتا اور لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی،
اور دوسرا وامرأۃ باتت وزوجها علیہا ساخط، وہ عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہو، اس عورت کی نماز بھی قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ جب تک اپنے اس رویے سے باز نہ آئے۔ اور تیسرے واخوان متصارمان، دو وہ مسلمان بھائی، دو مسلمان دوست جو آپس میں قطع تعلقی کرتے ہیں، آپس میں ناراض ہیں، ان کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جب تک یہ صلح نہ کر لیں۔ اور دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم خمیس، کہ 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ آسمانوں جنت کے دروازے کھولتے ہیں، ایک پیر کا دن، سوموار کا دن، اور ایک خمیس کا دن، اور اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے ان دنوں میں لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، ایک وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا، اللہ اس کے لیے معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جو آدمی الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، وہ آدمی، اس کو مشرک کو معافی نہیں ملتی اور اس آدمی کو معافی نہیں ملتی جو اپنے بھائیوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انذروا ھذین، یہ جو آپس میں 2 لوگ ناراض ہیں ان کو میں نے معاف نہیں کرنا، ان کو ڈھیل دے دو، اگر یہ صلح کر لیں تو ان کو بھی معافی مل جائے گی، اگر صلح نہ کریں تو ان کو معافی نہیں ملے گی۔ کافر بھی صلح کی پیشکش کرے تو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، آپس میں جو مسلمان ناراض ہیں ان کو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنے دین کی فکر کرنی چاہیے، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اگر معاف کر دیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے دوسرے کو معاف کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عزت عطا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عزت دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مومنوں کے اوصاف بھی یہی بیان کیے، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور معاف کرنا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادری یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کشتی میں پچھاڑ دیں، بلکہ بہادری یہ ہے کہ آدمی غصہ ہو اس کو اور انتقام لینے پر قادر ہو۔ بہادر وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو اپنے غصے کو تھوک کر اپنے آپ پر کنٹرول کرے اور انتقام لینے سے باز رہے اور صلح کر لے، یہ اصل میں بہادری ہے۔ تو یہ چیزیں، اور وہ لوگ جو معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان اختلاف بپا کرتے، شریعت نے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے یہ کہیے کہ ہمیشہ اچھی بات کریں، کسی حالت میں بھی کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں جس کے ذریعے دوسرے کے دل پہ چوٹ لگے، کیونکہ اگر آپ کوئی ایسی بات کہیں گے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِغُ بَيْنَهُمْ، تو شیطان اپنا راستہ نکالے گا، وہ اس کو ہوا دے گا، اس کو بھڑکائے گا، غلط فہمیاں پیدا کرے گا، کیونکہ وہ واضح طور پر تمہارا دشمن ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے لشکر بھیجتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور وہ جا کر کارروائی کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، پھر ان سے رپورٹ طلب کرتا ہے، وہ آ کر اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں، وہ کہتا تو نے بھی کچھ نہیں کیا، تو نے بھی کچھ نہیں کیا، حتیٰ کہ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، ایک شخص آتا ہے کہتا ہے میں گھر میں گھس گیا، میں نے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان بدگمانیاں، غلط فہمیاں پیدا کی، حتیٰ کہ وہ آپس میں ناراض ہوئے، یہاں تک نوبت آ گئی کہ اس شوہر نے بالآخر اس عورت کو طلاق دے دی، تو شیطان اس کو قریب کرتا ہے اور کہتا ہے نام انت، تو نے اصل کام کیا ہے۔ یہ لڑائی جھگڑے پیدا کرنا یہ شیطان کا شیوہ ہے۔ مسلمان صلح کرواتا ہے، لڑائی اور جھگڑے مٹاتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاشرے کے اندر وہ کردار جو لگائی بجھائی کا کام کرتے، ایک دوسرے کے خلاف دوسروں کو اکساتے، اور یہ حدیث سنیے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا،
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ من خبب امراۃ علی زوجہا، جو بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتا اور اکساتا ہے، او عبدا علی سیدہ، یا غلام اور نوکر کو اپنے مالک اور آقا کے خلاف بھڑکاتا ہے اور اس کے خلاف برانگیختہ کرتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ایوب بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من فرق بین والدۃ و ولدہا، جو آدمی والدہ اور اس کی اولاد کے درمیان تفریق پیدا کر دے، فرق اللہ بینہ و بین احبتہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور اس کے دوستوں کے درمیان دوری پیدا کرے گا اور بودھ پیدا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، لا يدخل الجنت النمام، چغل خور آدمی کبھی جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ چغل خور وہ ہے جو لگائی بجھائی کا کام کرتا ہے، یہاں سے بات سنی ساتھ تھوڑی سی اور ملا کر دوسروں، حتیٰ کہ دو دوستوں کو آپس میں لڑا دیا، باپ بیٹے کو آپس میں لڑا دیا اور معاشرے کے اندر فساد بپا کیا۔ اس لیے ایسے وہ تمام امور ان سے شریعت نے منع کیا ہے، اور ایسے وہ تمام افراد معاشرے کے جو لوگوں کے اندر دوریاں پیدا کرتے، بودھ پیدا کرتے، غلط فہمیاں پیدا کرتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے اندر لوگوں کی مختلف قسمیں ہیں، انا من الناس مفاتیح لخیر، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو خیر کی چابیاں ہوتے ہیں، خیر کے کام کرتے، بلائی کے کام کرتے، خیر کے دروازے کھولتے، اور کچھ لوگ ہیں جو شر کی چابیاں ہوتی ہیں، شر پھیلاتے اور لوگوں کے اندر اختلاف پیدا کرتے۔ آپ نے فرمایا فطوبی لمن جعلہ اللہ مفاتیح الخیر، اس شخص کے لیے مبارک ہو جس کو اللہ تعالیٰ خیر کی چابیاں بنائے، اور اس کے لیے ہلاکت ہو جو ہر جگہ شر پھیلائے اور شر کے کام کرے۔ اس لیے میرے بھائی اور میرے عزیزوں، یہ اختلافات دو مسلمانوں دوستوں کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں، دو بھائیوں کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں، باپ بیٹے کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں، دو قبائل کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں۔ جہاں بھی اختلافات نظر آئیں، معاشرے کے حال پہ رحم کرتے ہوئے، معاشرے کے اندر امن و سکون کو برقرار رکھنے کے لیے ہر شخص جو کر سکتا ہے اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے کہ ان اختلافات کو ختم کروائے، اور اختلافات کو ختم کروانے والا وہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور صلح کے وقت کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے، کسی کی سائیڈ نہ لے، بلکہ حق اور سچ کی بات کرے، اور جو مسلمان آپس میں ناراض ہیں ان کو بھی دین اور شریعت کی تعلیمات سے آگاہ کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ معاف کر دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ یہ اتنا عظیم کام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح کی خاطر اگر کوئی جھوٹ بھی بولتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ جھوٹ بولنا شریعت میں حرام ہے، منافقوں کی خصلت ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس القذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کروائے۔ ایک دوست کو جا کر کہتا ہے کہ وہ تو آپ کے بارے میں بڑے اچھے خیالات رکھتا ہے، آپ کے لیے دعائے خیر کرتا ہے، پھر دوسرے کو کہتا ہے، اس طرح دونوں کو قریب کر دیتا ہے۔ تو آپ نے اس خاطر اگر وہ جھوٹ بھی بول دیتا ہے تو شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ اتنا اہم کام ہے لوگوں کے درمیان صلح کروانا، اس سے عمر میں برکت ہوتی، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا اور معاشرے کے اندر امن و سکون قائم ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں جہاں تک کسی کا اثر و رسوخ ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں ان کے درمیان لڑائیاں ہیں، شکر رنجیاں ہیں، تو اپنی فریضہ ادا کرتے ہوئے اور ان کے حال پہ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے اختلافات ختم کروانے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم یہ اسلام کے مکارم اخلاق میں سے یہ ایک اہم خوبی والصلح خیر، اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیو، جب معاشرے کے اندر بااثر لوگ صلح کا کردار ادا کریں، بلکہ کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی لڑائی عدالت میں جانے سے پہلے معاشرے کے بااثر افراد جو ہیں وہ کوشش کریں کہ آپس میں بیٹھ کر پنچایت کے ذریعے اس کو حل کر لیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رد الخصوم حتیٰ یصطلحوا، اگر کوئی آپ کے پاس عدالت کے اندر کیس لے کر آتا ہے تو قاضی کو چاہیے کہ اسے کہے کہ اپنا معاملہ خود حل کر لیں۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے، اس لیے کہ اگر فإن فصل القضاء يحدث بین القوم الضغائن، اگر عدالت میں فیصلہ آ گیا پھر صلح نہیں ہے، پھر قاضی جج وہ دلائل سن کر فیصلہ کرے گا، اور ظاہر بات ہے ایک نہ ایک فریق کے خلاف تو وہ فیصلہ ہوگا۔ اس طرح دلوں میں دوریاں پیدا ہوں گی، صلح کے امکانات کم ہو جائیں گے، اس لیے یہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن صلح کرتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ صلح شریعت کے تحت ہونی چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلح جائز بین المسلمین، صلح مسلمانوں کے درمیان کرنا جائز ہے اور اس کی فضیلت ہے، الا صلحا، مگر ایسی صلح احل حراما او حرم حلالا، کہ وہ صلح جائز نہیں جس کے ذریعے شریعت کے کسی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے دیا جائے یا شریعت کی کسی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دیا جائے۔ مثال کے طور پر معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپس میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تینوں طلاقیں دے دی، اس کے بعد نہ نیا نکاح ہو سکتا ہے اور نہ عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے۔ پنچایت کے لوگ بیٹھ کر وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہو گیا ہم نے صلح کروا دی اور اس عورت کو ساتھ بھیج دیا، یہ جائز نہیں ہے، یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ کسی چیز کو جس کو شریعت نے حرام قرار دیا اس کو حلال قرار دینا پنچایت کا یہ اختیار نہیں ہے۔ تو ایسی شرطیں، ایسے امور کے بارے میں صلح کہ جو شریعت کے منافی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو باقی امور ہیں ان کے کا خیال رکھتے ہوئے معاشرے کے اندر ہر شخص کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ معاشرہ پرامن اسلامی معاشرہ امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکے، اور اس میں سب کے لیے خیر، برکت اور بھلائی ہے۔ پھر انشاءاللہ کبھی کوئی موقع ملا تو اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ اسی طرح صلح کے اندر زبردستی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے حقوق ضائع کر دیے جائیں، حقوق غصب کر دیے جائیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عدل و انصاف پر مبنی صلح ہونی چاہیے۔ اور صلح کرنے والے اگر ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، اپنے حق سے تنازل اختیار کر دیتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے، وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست یہاں کویت میں ہی تھے، بھائی یاسین صاحب جو فنتک والے، ان کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ رضا محمود وہ فوت ہو گئے ہیں کل، تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے بھائی سعد اللہ انڈین ساتھی ہیں سالمیہ میں، ان کی بھانجی فوت ہو گئی ہیں، اور وہ سنا کہ وہ ہماری بہن حالت سجدہ میں انہوں نے وفات پائی ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔